زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، بس اسی لیے یہ بھارت مہان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کا مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ، تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ سرکار عطائے رسول چمن زہرا کے مہکتے پھول، سلطان الہند بادشاہ اولیاء فی الہند، سرکار معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کی محفل ہم نے سجائی ہے۔ میرے آقا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی ولی ہیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کو ولایت ملی۔ ہندوستان کے بادشاہ کہے جاتے ہیں، سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے کفر اور شرک کا دوران تھا، ہر طرف ظلم و جور کی فضا قائم تھی، لوگ اخلاق و کردار کی پستی کا شکار تھے۔ اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کروانے، ظلم و ستم سے نجات دلوانے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ کی ولادت سن ہجری 537 کو سنجر علاقے میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حسن یعنی آپ کا نام محمد حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی جب پیدائش ہو جاتی ہے تو حصول علم کے لیے آپ نے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی اختیار فرمایا، اور بہت سارے بزرگان دین سے اقتداب فیض حاصل کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی اور پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سراج الوصایا فی المعارف کے مطابق 57 دن آپ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں گزارے۔ زیارت حرمین شریفین کے دوران بارگاہ رسالت سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی، وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا آپ کو حکم بھی ملا۔ اصل میں معین الدین کا معنی آتا ہے دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا، دین کا حامی، دین کا ناصر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور کی حیات جاویدانی دیکھیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا خادم تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ معین الدین کو مدینے والے مصطفیٰ اندر بلا رہے ہیں، معین الدین کو حضور بلا رہے ہیں۔ تو اصل میں دین کا معنی آتا ہے، معین الدین کا معنی آتا ہے دین کی مدد کرنے والا۔ اب پتہ لگا کہ ہر انسان اپنے آپ کو دین کی مدد کرنے والا شمار کر رہا تھا۔ میں بھی دین کی مدد کرتا ہوں، میں بھی دین کی مدد کرتا ہوں، میں بھی دین کی مدد کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو معین الدین سمجھ رہے تھے، لیکن ایک بچہ تھا جس کا نام حسن تھا، وہ اپنے آپ کو سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا، اور وہ یہ تصور کر رہا تھا میں نے کیا دین کی مدد کی ہے، میں نے کیا حضور کے دین کی مدد کی ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کو کھڑا دیکھا تو خادم مصطفیٰ نے پوچھا، میں ابھی حضور سے پوچھ کر آتا ہوں کون سے معین الدین کو طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور مصطفیٰ سے عرض کرتے حضور کون سے معین الدین کو آپ نے طلب فرمایا ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں معین الدین محمد حسن ابن محمد غیاث کو میں نے طلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو سر جھکائے یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کون سا دین کا کام کیا ہے، میں نے کون سے دین کی مدد کی ہے، اسے محمد حسن کو حضور نے طلب کیا، اور سرکار وہ بچہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے، ایک روایت میں آتا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے آپ کو انار پر حضور
हुजूर ने अनार पर आपको अनार के दानों में हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और कहा तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। एक रिवायत में आता है अपनी हथेली मुबारक पर अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान का नक्शा बताया और कहा मोहम्मद हसन मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, मेरे इस्लाम की तबलीग करना है, मजहब इस्लाम को लोगों तक पहुँचाना है। जब इतना कहा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की तामील करते हुए, हुक्म की तामील करते हुए, मदीने वाले मुस्तफ़ा के हुक्म पर अमल करते हुए सरकार गरीब नवाज ने अपना रख्ते सफ़र बांध लिया। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की तरफ रवा दवा है। हिंदुस्तान जो कुफ्र शिरक की यलगार थी, जहाँ हर तरफ चाहे मशरिक हो चाहे मगरिब, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण, हर समत कुफ्र ही कुफ्र नजर आ रहा था। यहाँ कुफ्र की यलगार थी। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, एक बादशाह से आपकी मुलाकात होती है। वो बादशाह हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान से उस वक्त में जंग हार कर जा रहा था। उस राजा से आपने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूँ। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हैं? कहा अपने नाना जान के दीन की तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ। जब इतना फरमाया मेरे आका सरकार गरीब नवाज से अर्ज करता है ए बाबा फकीर जी, मेरे पास तो लश्कर भी था, मेरे पास तो तलवारें भी थी, मेरे पास तो भाले भी थी, मेरे पास तो जंग के असबाब भी थे, लेकिन मैं फिर भी हिंदुस्तान के राजा से हार कर आ रहा हूँ, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा कर आ रहा हूँ। आप किसके भरोसे जा रहे हैं? आपके पास तो एक लोटा है, आपके पास को एक मुसल्ला है, आपके पास तो एक जनमाज है और आपके पास एक तस्बीह है, उसके अलावा बज़ाहिर तो आपके पास कुछ नहीं है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोया के इरशाद फरमाया हो, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था अपनी तलवारों पर, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था बर्छियों पर, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था भालों पर, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था अपनी तादाद पर, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था जंगजुओं पर, तू गया था हिंदुस्तान तो भरोसा करके गया था अल्लाह अकबर जंग के आलात व असबाब पर। लेकिन मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान तो किसी जंग पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल की मदद पर जा रहा हूँ। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। गोया के गरीब नवाज ने फरमाया हो न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ये मेरे आका गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब उस बादशाह को कहते हैं तू जा आगे जा, लेकिन मैं हिंदुस्तान जाता हूँ। जैसे ही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ लेकर आए, जैसे ही आपने हिंदुस्तान में कदम रखा तो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर दौर था, उसी की हुकूमत थी। और कहा जाता है, तारीख में आता है पृथ्वीराज चौहान की माँ जो थी वो काहिना थी। काहिना कहते हैं काहिन की मुअन्नस को, यानी सितारों को देखकर बता दिया करती थी, सितारों का इल्म रखती थी, कौन कहाँ पर है और किस नियत से आया है ये भी जान लेती थी। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आशिक और ये गुलाम और ये नवासा जैसे ही हिंदुस्तान में आया, पृथ्वीराज चौहान की अम्मी ने कहा बेटा पृथ्वीराज, तुम्हारी हुकूमत को जो मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा, तुम्हारी हुकूमत की जो हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देगा, वो हिंदुस्तान में आ चुका है। मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीन फैला रहा है। अल्लाह अकबर। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कौन मेरी हुकूमत को मिट्टी में मिलाएगा, कौन मेरी हुकूमत को अल्लाह अकबर नेस्त नाबूद करेगा, खाक आलूद करेगा। जब इतना कहा पृथ्वीराज चौहान की अम्मी ने इतना कहा, सरकार गरीब नवाज लोगों को तबलीग करते रहे, एक एक करके लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। चंद मुसलमान अभी हुए थे हिंदुस्तान में, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हुए चंद दिन हुए हैं गरीब नवाज को, और आप इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ए लोगों लात को लात मार दो, ए लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वही मुस्तहिक इबादत है। आपकी पेशानी बड़ी अजीम है, आपका माथा बड़ा मोतबर है, इसलिए जो
جس کے آگے وہ جھکے گا جو عبادت کے لائق ہوگا، صرف اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے آخری نبی کا کلمہ پڑھو، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ جب اتنا غریب نواز نے کہا، چند مسلمان اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں، اور وہی تبلیغ سرکار غریب نواز کر رہے تھے۔ ادھر پرتھوی راج چوہان نے ایک مشورہ لیا اپنے وزیر سے۔ وزیر نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ اس فقیر ہی کو دنیا سے مٹا دیا جائے جو دوسرے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، یہاں پر آ کر اس فقیر کو ہی دنیا سے مٹا دیا جائے۔ ہاں یہ مشورہ اس کو پسند آیا۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں جیسے ہی سلطان پرتھوی راج چوہان نے وزیر کا مشورے کو قبول کیا، اور ایک بندے کو اجرت دے کر کہا، تو زہر میں تلوار بجھو کر لے جا، اور تلوار بجھا کر لے جا کر تلوار کو چھپا کر لے جا، اور اس فقیر کی مجلس میں جا کر جب سارے لوگ چلے جائیں ان کو تنہا دیکھے، جب وہ اکیلے رہ جائیں تو فقیر پر حملہ کر دینا اور فقیر کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ اللہ الصمد سرکار غریب نواز کو مارنے کے لیے آیا تھا، میرے آقا غریب نواز کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے، اخلاق حسنہ ہے کہ جو میرے آقا غریب نواز کی سیرت کو دیکھتا یا پڑھتا ہے وہ مذہب اسلام سے متاثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اب سرکار غریب نواز کی مجلس سجی ہوئی ہے، غریب نواز تبلیغ کر رہے ہیں، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے رسول کا کلمہ پڑھو۔ جب میرے آقا غریب نواز نے اتنی تبلیغ فرمائی، چند مسلمان تھے، میرے آقا غریب نواز جو مسلمان ہو چکے تو ان کو مسائل بتاتے تھے، اور جو مسلمان نہیں تھے ان کو دعوت اسلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب سرکار غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے احکامات اور ارکانات کو ان تک پہنچایا۔ جب سرکار غریب نواز نے پہنچا دیا تو میرے آقا سرکار غریب نواز کے ماننے والے ایک ایک کر کے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہونے لگے۔ جب یہ دیکھا سرکار غریب نواز کی مجلس میں یہ شخص بھی آ کر بیٹھ گیا تھا جو چبا کر لایا تھا زہر میں خنجر کو، جو تلوار کو زہر میں بھگو کر لایا تھا، اب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگ پوچھنے لگے۔ سرکار غریب نواز کا معمول تھا مجلس کے بعد میں آپ لوگوں کے سوالات سنا کرتے تھے، جس کو کوئی حاجت ہوتی تھی وہ سرکار غریب نواز سے پیش کرتا تھا، سرکار غریب نواز اس کو تسلی بخش جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اب سرکار غریب نواز ہر ایک کو جواب دیتے رہے، آخر میں بس یہی ایک بجا تھا جو تلوار بچھا کر لایا تھا، جو زہر میں آلود کر کے تلوار لایا تھا۔ سرکار غریب نواز نے اس سے بھی کہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے میرے آقا غریب نواز اس سے فرماتے ہیں، اے بندے تو بھی اپنا کام کر لے، تجھے جہاں جانا ہے چلا جا۔ سرکار غریب نواز کی خطابت کا اثر اس پر پڑ چکا تھا، غریب نواز کی خطبات کا اثر اس پر پڑ چکا تھا، آپ کی عادت کریمہ اخلاق حسنہ کا اثر اس پر پڑ چکا تھا۔ جب اتنا دیکھا میرے آقا سرکار غریب نواز سے کہنے لگا، سرکار غریب نواز سے کہنے لگا، میں کسی کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ تو میرے آقا غریب نواز نے اسی وقت فرمایا تھا، وہ جو پیٹ کے پیچھے چھپا کر لایا ہے زہر میں چبا کر، وہ کس لیے لے کر آیا ہے؟ سرکار غریب نواز نے جب اتنا کہا تو اس کی آنکھیں ہکا بکا رہ گئیں، اور گویا کہ من ہی من میں سوچتا ہو، جب اجمیر کے معین الدین کا یہ عالم ہے تو بغداد کے محی الدین کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب بغداد کی محی الدین کا یہ عالم ہے تو ان کے سب سے بڑے گرو محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور خدام کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے والے